مغربی ممالک کی مساجد میں مسلمان خواتین کے لیے بھی تراویح کا ایک الگ انتظام کیا جاتا ہے، لیکچرز بھی ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کے سیشنز بھی ہوتے ہیں اور مرد حضرات سے علیحدہ یہ معاملہ ہوتا ہے، ایک پردہ سا لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا امریکہ میں بالعموم اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو کیا اس صورت میں خواتین جو ہیں وہ تراویح ادا کر سکتی ہیں؟ خواتین اگر یہ صورت نہ ہو تب بھی جا سکتی ہیں مسجد میں، جانے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں خواتین ہر طرح کی صورتحال میں مسجد میں جاتی تھی، نوافل پڑھنے کے لیے بھی جاتی تھی، فرض نماز پڑھنے کے لیے بھی جاتی تھی۔ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے روکا کیسے جا سکتا ہے؟ وہ جب چاہیں مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں، بیٹھیں، اعتکاف کے لیے بھی جا سکتی ہیں۔ بس یہ ہے کہ انہیں اس بات کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ ان کے لیے ماحول اچھا ہے اور وہ اطمینان کے ساتھ جا سکتی ہیں اور کوئی خطرہ ان کو لاحق نہیں ہے۔ یہ چیزیں خود عورتوں کے دیکھنے کی ہیں، اس کے معاملے میں ہم تو صرف توجہ ہی دلا سکتے ہیں۔ اچھا، ہم سب بالعموم ہم نے دیکھا ہے بالکل بر صغیر میں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں عورتوں کا یہ جو مذہبی مراکز ہیں یا اجتماعی طور پہ عبادت ہے، اس کے ساتھ اس طرح کا تعلق برقرار نہیں رہا۔ آپ کو لگتا ہے کہ خود عورتوں کی جو دینی زندگی ہے، ان کا جو شعور کا سفر ہے مذہب کا، وہ بھی اس کے نتیجے میں اثر انداز ہوا ہے؟ میرے خیال میں ہمارے ہاں بر صغیر میں اس سے بڑا نقصان ہوا ہے۔ عورتوں کا مسجد سے زندہ تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر نے جو روایت قائم کی تھی اسی کو قائم رہنا چاہیے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جن ملکوں میں یہ تعلق ہے وہاں پر عورتوں کی مذہبیت بھی تہذیبی مذہبیت میں بدل جاتی ہے۔ مسجد میں جانا، مسجد سے متعلق ہونا، مسجد میں جا کے کوئی دین کی بات سننا، یہ سب چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ میرا تو احساس یہ ہے کہ کبھی دور رہتے ہوں اور مسجد میں جا کے نماز پڑھنے میں دقت ہو جائے تو وہ نماز نہیں رہتی جو حقیقت میں مسجد کی نماز ہوتی ہے۔ اسی لیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام نمازوں میں عورتیں جاتی تھیں۔ یہ معلوم ہے کہ ایک بڑا حادثہ ہو گیا، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت، عشاء کے وقت عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہیں روکا۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ ہم سے پوچھا گیا ہے کہ جو فطرانہ ہے وہ روزے کے لیے ایک پاکیزگی کا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہم ایک طرح سے وہ ادا کر کے اللہ کی راہ میں اپنے گناہوں کا عذر پیش کر دیں، تو بچوں پہ تو روزہ فرض نہیں ہوتا، پھر بچوں کی جانب سے بھی یہ فطرانہ کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ نہیں، روزہ تو ہم پر فرض ہے، ہم نے اپنے پورے خاندان کی طرف سے اس کو ادا کر دیا۔ یعنی بہت سے معاملات ہیں جو ہم بچوں کی طرف سے کرتے ہیں، جب بچوں کی طرف سے وہ معاملات باقی چیزوں میں کرنے جائز ہیں تو اس میں کرنے میں کیا معنی ہے؟ پورے خاندان کی طرف سے ایک انفاق ہے جو کیا جا رہا ہے۔ یہ فطرانہ ان افراد پر لازم نہیں ہوا، یہ خاندان کے اس فرد پر ہے کہ تمہارے خاندان میں 4 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، ان سب کی طرف سے ادا کر دو۔ جو کمانے والا آدمی ہے وہی ادا کرتا ہے۔ رمضان کے اندر لوگ جو ادویات لے رہے ہوتے ہیں، انسولین بڑا ایک اہم فیکٹر ہے شوگر کے مریضوں کے لیے، اور بس اوقات اب تو ایسے ڈیوائسز لگا دی جس سے وہ انسولین مستقل دے بھی رہا ہوتا ہے جسم کو۔ روزے کے اوپر اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ یہ میرے نزدیک کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی کھانا پینا جیسے معمول کا کھانا پینا ہے اس طرح کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بتائیے گا کہ اس کے ساتھ اگر کوئی خون دینا چاہے، بس اوقات بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں لوگوں کے، اسکیجول ہوئے ہوتے ہیں پہلے سے، یا کوئی کسی ایمرجنسی میں آپ کو خون کی بوتل دینی پڑ جاتی ہے، اس سے 2 ہی چیزیں ہیں جو روزے میں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کھانے پینے کا معمول ہمارا بنایا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ ہم ایک خاص طریقے سے کھاتے پیتے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ کبھی کھانا بھی اس طرح انجیکٹ کر دیا جاتا ہے سوائے اس کے کہ کوئی آدمی کسی وقت بیمار ہو یا اس طرح کی کوئی صورت ہو۔ تو معمول کا کھانا پینا ممنوع ہے، اور عورتوں سے تعلق رکھنا یا جنسی لحاظ سے کوئی معاملہ کرنا اس کو ممنوع قرار دیا گیا۔ ٹھیک ہے، ایک اور سوال ہم سب پیش کیا گیا ہے کہ اگر بھول جانے کی وجہ سے کوئی ایسا کام سر انجام دے دے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی طے ہے کہ روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو پھر کیا روزے کو توڑ دینا چاہیے، روزے کو پورا کرنا چاہیے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو روزہ ختم ہو گیا ہے تو بس ختم ہو گیا، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد تو پھر آپ کو قضا روزہ رکھنا ہوگا۔ بعض صورتوں میں قضا روزہ ہی کافی ہے، اور بعض صورتوں میں حضور نے توجہ دلائی ہے کہ ایسی غلطی تم نے کر دی ہے جانتے بوجھتے کہ جس پر تمہیں وہی کفارہ ادا کرنا چاہیے جو زہار کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں۔ پوچھا گیا ہم سب کہ حاملہ خواتین کیا رمضان میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں اس عذر کی وجہ سے، کیونکہ بس اوقات اگر وہ دن بھر کھائیں پیئیں نہ تو اس سے وہ توانائی میں کمی ہو جاتی ہے اور بچے کی صحت پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے، تو رخصت اس کے لیے اپنے اطباء سے بات کرنی چاہیے، اس میں وہ زیادہ بہتر رائے دیں گے۔ حاملہ خواتین ہوں، مرضعہ خواتین ہوں جو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں رخصت کا باعث بن سکتی ہیں۔ ہمارے فقہاء نے بھی ان کی بنیاد پر رخصتیں دی ہیں، لیکن اس کا فیصلہ فرد کو کرنا ہے۔ اگر اسے مشورہ کرنا ہے تو وہ کسی طبیب سے، کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، کیا نوعیت ہے اس کی، مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا، میرے لیے یہ موضوع ہے نہیں ہے،
بیماری تکلیف اس طرح کی سب چیزوں میں بعض ایسے معاملات ہیں کہ جس میں ہم فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. مثال کے طور پر شدید بخار ہے, وہ بیماری باہر آ گئی ہوتی ہے, لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس طرح کے ذیابیطس یا اور بعض تکلیفیں ہیں, کینسر کا مرض ہے, تو اس میں طبیب ہی فیصلہ کرے گا, وہ بتائے گا کہ آپ کے لیے روزہ رکھنے میں کوئی ہلاکت کا معاملہ تو نہیں ہے. ہمارے دین میں اس کو جائز نہیں رکھا گیا کہ آدمی اپنے لیے ہلاکت خود خرید لے جائے. جی, یعنی اس معاملے میں ڈاکٹر کا فتویٰ ہے جو قابل عمل ہوگا. یقیناً اسی کو فیصلہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آگے بڑھاتے ہیں. ہم سب انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ رمضان کے اندر بسا اوقات عبادت میں اشتغال کی وجہ سے طبیعت کے اندر ایک بوریت کا عنصر بھی پیدا ہو جاتا ہے, اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پھر اس بوریت کو مٹانے کے لیے مسلمان کچھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں تو رات رات بھر گلی میں اندر جو ہے وہ کرکٹ بھی بچے کھیل رہے ہوتے ہیں سحری تک. تو کیا رمضان کے اندر جو باقی اپنی طبیعت کو اجاگر رکھنے کے عوامل ہیں ان کو زندہ رکھنا چاہیے یا ان کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا کھیل کود یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اس کے اندر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ روزے کے دوران میں تو روزے کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے. اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ممنوع قرار دی گئی ہیں, کچھ چیزیں وہ ہیں کہ کسی عاقل کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام عام حالات میں بھی ناجائز ہے, روزے میں تو بالکل ہی نہیں ہونے چاہیے. کسی کی غیبت کرنا, جھوٹ بولنا, کسی کو دھوکہ دینا اور اس طرح کے معاملات, کم تول کے دے دینا, یہ جو ہمارے ہاں کی عام برائیاں ہیں وہ عام حالات میں بھی کبیرہ گناہ ہے. ان میں سے بعض چیزیں بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. کجا یہ کہ آدمی روزے کی حالت میں ان کا ارتکاب کرے, لیکن جس وقت آپ روزہ کھول لیتے ہیں, رات آ جاتی ہے, تو روزے کی رات میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ قیام اللیل کیا جائے, عبادت کی جائے. لازم نہیں کیا گیا اس کو. جب لازم نہیں کیا گیا تو بہت سی چیزیں جائز کر دی گئی ہیں. بیویوں سے تعلق جائز کر دیا گیا, کھانا پینا جائز کر دیا گیا. تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جائز تفریح ہے تو اس کو بھی ناجائز تو نہیں کیا جا سکتا. بس ترغیب دلانی چاہیے کہ یہ راتیں بڑی اہم راتیں ہیں, ان میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو. اگر آپ بروقت سوئیں گے نہیں تو آپ قیام اللیل کے لیے بھی نہیں اٹھ سکیں گے. ہو سکتا ہے کہ پھر آپ رات ہی کے وقت کچھ کھا پی لیں, آپ سحر کی برکتوں سے بھی محروم ہو جائیں. تو روزے کو اس کے پورے آداب سے رکھنے کی صحیح کرنی چاہیے. یعنی سحری کے وقت اٹھا جائے, اس کی برکتوں سے آدمی فائدہ اٹھائے, ذرا پہلے اٹھے, اگر توفیق دے اللہ تعالیٰ تو قیام اللیل کی سعادت حاصل کرے. تو یہ ساری چیزیں جتنی رمضان کی راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں یا فرمائی ہیں, اور آخری عشرے میں تو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے پیغمبر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اب ہمیں اپنی راتیں اللہ کے لیے بیدار رکھنی ہیں. آتا ہے نا کہ احیا لیلہ و ایقظ اہلہ, اپنے اہل و عیال کو بھی آپ جگاتے تھے اور پھر گویا شدہ میں ذرا کمر کش لیتے تھے کہ اللہ کی عبادت کی جائے. تو رمضان میں ساری توجہات کا مرکز یہ رہنا چاہیے. تاں کوئی جائز کھیل اگر بچے کھیل لیتے ہیں یا نوجوان کھیل لیتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی زیادہ قدغن بھی نہیں لگانی چاہیے. ٹھیک ہے, نقطہ واضح ہوا. چند مختصر سوالات اور آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. انہوں نے پوچھا ہے کہ چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوانے کا بھی ہمارے یہاں رواج ہے, ان پر فرض نہیں ہوا تھا, تو کیا یہ شریعت کے منافی نہیں ہے کہ ایک بچہ اس پہ روزہ فرض نہیں ہوا, آپ اپنے شوق کی خاطر مشقت کے لیے اس کو روزہ رکھوا رہے ہیں؟ بچے کو آخر آپ بہت سی چیزوں کا عادی کیسے بنائیں گے؟ تو بچے کو تعلیم دینے کے لیے تاکہ وہ روزے کو سمجھے, اس پر روزے کی اہمیت واضح ہو, اس کے اندر روزہ رکھنے کا شوق پیدا ہو, ہمارے ہاں روزہ رکھوایا جاتا ہے. یہ بالکل درست ہے کہ بچے کی صحت, بچے کی حالت سب چیزیں دیکھ کے, اور اگر کسی اچھے طبیب سے بھی مشورہ کر لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں کہ کس عمر میں رکھوانا چاہیے. جو موزوں عمر ہو طبی لحاظ سے, جس میں کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو, آپ روزہ رکھوائیں گے. یہ سب چیزیں فرض ہونے سے پہلے اس لیے کی جاتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی میراث منتقل کرنا چاہتے ہیں, اپنا دین سکھانا چاہتے ہیں, اپنی روایات سکھانا چاہتے ہیں, اپنی تہذیب سکھانا چاہتے ہیں. تو بچوں کے لیے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ پہلے تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں. یہ تعلیم و تربیت کا روزہ ہے, یہ فرض روزہ نہیں.